گڑے پھر بھی بڑے وادی مرگ بھی منزل کے ہے امید بنی ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہی رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی سٹیج پر تشریف فرما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائدین جناب سردار عبد الرحمان صاحب وائس چیئرمین جے کے لیف ذلی صدر ایاز کریم صاحب دیگر اکابرین اور پنڈال میں موجود اس دھرتی کے باغیرت فرزندوں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے ساتھیوں خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کوٹلی کی طرف سے اور بالخصوص آپ سب کی وساطت سے گلگت سے لے کے مظفر آباد سے لے کے بھمبر تک پاکستان میں موجود ہماری تنظیم بیرون ملک جو ہمارے زونز ہیں وہاں پر موجود تنظیم ہمارے قائدین بھارتی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہمارے قائدین کارکنان آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماہ مقبول کے ان 11 دنوں میں اس ریاست کے ہر گلی ہر کوچے میں ہر چوک ہر چوراہے میں ہر بازار میں ہر قصبے میں آپ مقبول بٹ کا علم لے کر مقبول بٹ کی تصویر اور اس کا پیغام لے کر ان 11 دنوں میں مسلسل اپنی قوم کے شعور کو اجاگر کرتے رہے اور دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام آزادی چاہتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں 11 فروری 1984 کو دہلی کی تہاڑ جیل میں شان قلندری سے تختہ دار پر جھومنے والا مقبول بٹ جس کی لاش بھی اسی تہاڑ جیل کے قبرستان میں قبرستان کیا ہے 2 ہی قبریں ہیں اس تہاڑ جیل کے اندر اور دونوں کشمیریوں کی ہیں، ایک شہید کشمیر مقبول بٹ کی ہے اور ایک شہید افضل گرو کی ہے۔ تو 11 فروری 1984 کو جب مقبول بٹ کو ہنگامی طور پر اچانک ہی جبکہ اس کا کیس اس کی ریویو پیٹیشن جو تھی وہ عدالت میں زیر سماعت تھی تو اس کو 11 فروری کی صبح کو لٹکایا گیا۔ ہندوستان کی حکومت یہ پیغام دینا چاہتی تھی ریاست جموں کشمیر کے عوام کو بھی اور شاید دنیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ آزادی کی آواز کو ہم اپنے ظلم اور جبر سے کچل کر رکھ دیں گے اور مقبول بٹ کا نام مٹا کر رکھ دیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان کے ایوانوں میں بھی آج وہاں کی حکمران اشرافیہ کو بھی یہ احساس ہو چکا ہوگا کہ جس مقبول بٹ کو ہم نے 11 فروری 1984 کو دہلی کی تہاڑ جیل میں دفن کیا تھا اور پھر اس کی لاش کو بھی قید کر کے رکھا تھا کہ اس کی لاش کی باہر اس کے ورثاء تک نہ پہنچ سکے، اس کے کپڑے اس کے جوتے اس کے استعمال کی اشیاء ایک بھی چیز کسی ورثاء کو یا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو واپس نہ دے کر ہندوستان یہ سوچتا تھا کہ مقبول بٹ کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیا جائے گا اور لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ آزادی مانگو گے تو اس کی یہ سزا ملے گی۔ آج وہی مقبول بٹ اس تہاڑ جیل کی قبر سے اٹھ کر آج ریاست جموں کشمیر کے کونے کونے میں نہ صرف زندہ اور تابندہ ہے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ غاصبوں کو للکار رہا ہے۔ آج ہر گلی ہر چوک کے اندر ریاست جموں کشمیر کے دشمنوں کو اور قابضوں کو جس قبضے کا جس مزاحمت کا سامنا ہے، جو آواز ان کا منہ چڑھا رہی ہے، جو آواز ان کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے وہ مقبول بٹ کی آواز ہے، جو تصویر ان کے راستے میں کھڑی ہے وہ مقبول بٹ کی تصویر ہے، جو شخصیت ان کے آڑے آ رہی ہے وہ مقبول بٹ کی شخصیت ہے، اور جو فکر ہندوستان اور پاکستان کے ناجائز قبضے کو یہاں پہ للکار رہی ہے وہ مقبول بٹ کی فکر ہے۔ آج مقبول بٹ پہلے سے زیادہ تابندہ، پہلے سے زیادہ توانا، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آزادی کے اس قافلے کی قیادت کر رہا ہے اور ہمیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ یہ احساس نہیں ہو رہا، یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ مقبول بٹ ہم سے دور ہے، یہ مقبول بٹ ہماری صفوں سے جدا ہے۔
دوستو ساتھیوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حق کا فیصلہ ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ جمہوریت کا فیصلہ ہے، یہ انسانیت کا فیصلہ ہے کہ حق کی خاطر جو لڑتے ہیں، حق کی خاطر جو ڈٹ جاتے ہیں، وہ چاہے تعداد میں کتنے ہی قلیل کیوں نہ ہو، وہ ایک فرد ہو یا مختصر سا قافلہ ہو، وہ آگے بڑھ کر پوری انسانی تاریخ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم شہدائے کربلا کو پوری دنیا کے اندر بلا تفریق مذہب یاد کیا جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے ایک آدمی اپنے بچوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر 60 70 72 آدمی جو ہے وہ ایک بہت بڑی فوج سے ٹکرانے کے لیے باہر نکلے، حق کا جو علم بلند کرنے کے لیے باہر نکلے، باطل کی بیعت سے انکار کے لیے باہر نکلے، ان کو کچل دیا گیا۔ لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہندوستان کا ہندو بھی، یورپ کا عیسائی بھی اور مسلم دنیا کے سارے مسلمان اس امام حسین کو نہ صرف اپنا رہنما مانتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو آج اسلام زندہ نہ ہوتا۔ شاید کل آنے والے دنوں میں ہماری قوم کے بچے، ہماری قوم کے بوڑھے، ہماری قوم کے تاریخ دان بھی یہی لکھیں گے کہ اگر مقبول بٹ قربان نہ ہوتا، اگر مقبول بٹ آگے بڑھ کر تختہ دار کو نہ چنتا تو آج ریاست جموں کشمیر کی نام و نشان مٹ چکا ہوتا اور ریاست آزاد نہ ہوتی۔ انشاءاللہ تعالی مقبول بٹ کی تصویر، مقبول بٹ کا قافلہ، مقبول بٹ کی فوج جو ہے یہی ریاست جموں کشمیر کو آزاد کروائے گی، یہی جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے قبضے کو یہاں سے ختم کروائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم اپنی اس دھرتی کے اندر مقبول بٹ اور شہدائے کشمیر کے، شہدائے چکوٹھی کے لہو سے آزادی کا جو سویرا ہے وہ طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آج جب ہم مقبول بٹ کے مرنے کے 39 سال کے بعد، شہدائے چکوٹھی کی قربانیوں کے 31 سال کے بعد یہاں پر موجود ہیں، اس ریاست کے گلی کوچوں میں مقبول بٹ کی برسی بنا رہے ہیں، شہدائے چکوٹھی کی برسی بنا رہے ہیں، تو آج ریاست کے دونوں طرف قبضہ جو ہے وہ اپنے جبر کو پوری شدت سے آشکار کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مقبول بٹ نے تختہ دار پہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ جب مقبول بٹ کو پھانسی کی سزا ہوئی، مقبول بٹ جیل توڑ کے یہاں پہ آ گئے، یہاں بھی جیل میں چلے گئے، یہاں پہ آ کے ایک جہاز بھی اغوا کروایا، گنگا ہائی جیکنگ، اور اس کے بعد یہاں کا عذاب سہا، لیکن اس کے بعد پھر سزائے موت کے پروانے کے باوجود اس طرف جب گئے تو کیوں گئے؟ وہ اس لیے گئے کہ نام نہاد شملہ معاہدے کے ذریعے آپ کے اور ہمارے آزادی کے مسئلے کو دفن کیا گیا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو دفن کیا گیا، بین الاقوامی معاہدات کو دفن کیا گیا، اور اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب یہ جو سیز فائر لائن ہے، یہ جو ریاست کے سینے پر کھینچی گئی منحوس لکیر ہے، اس کو مستقل سرحد میں، اس کو لائن آف کنٹرول میں تبدیل کریں گے، اور اس طرف انڈیا رہے گا، اس طرف ہم رہیں گے۔ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا کہ اب یہاں پر رائے شماری نہیں ہوگی بلکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہم آپس میں طے کریں گے۔ اس وقت مقبول بٹ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم میں سے کسی کو، آپ کے دشمن بھی اس نیز پر پہنچے ہوئے ہیں جس نیز پر انگریز پہنچے تھے دوسری عالمی جنگ کے بعد، وہ تباہ ہو گئے تھے، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے عافیت سمجھی کہ کسی طریقے سے ہندوستان کو چھوڑا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ انگلینڈ پر توجہ دے سکیں۔ اسی طرح آج ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہفتے سے زیادہ کے پیسے نہیں ہیں، ٹینکر کھڑے ہیں اشیاء کے، تیل کے، گیس کے، چیزوں کے، کراچی کے ساحل پر پیسے ہی نہیں ہیں کہ دیکھ لیں، اور ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں باہر نکل کر ان سے جان چھڑانی ہے، جب یہ خود جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ یہ چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کارکنوں کو اس کام کے لیے اپنی قوم کو تیار کرنا ہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و جبر جو ہے وہ انتہا پر ہے، جب لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے، جب پہلے قوانین کے ذریعے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ابھی ہفتہ پہلے مقبول بٹ کے چھوٹے بھائی کو PSA لگا کر جیل میں ڈالا گیا ہے، ایسے وقت میں
یہ جو علاقہ ہے پاکستانی زیر قبضہ ریاست جموں کشمیر و گلگت بلتستان اور بیرون ملک جو ہمارا ڈایاسپورا، ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک میں لیڈ کریں، وہ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جن اقدامات کے نتیجے میں انڈیا اور پاکستان کو مجبور ہو کر یہاں سے نکلنا پڑے، ان اقدامات میں سیز فائر لائن کے اوپر ہلا بولنا جو ہے یہ بہت بڑا اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ ان اقدامات میں بیرون ملک جو ہے ایگریسو قسم کی ڈپلومیسی جو ہے یہ بڑا ایک کاریگر اقدام ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے، آپ جانتے ہیں سارے، ہم نے جسکول میں چکوٹھی سیز فائر لائن پر 12 دن بیٹھے رہے، 13 دن بیٹھے رہے اور 3 دن سفر کرتے رہے، 16 دن ہم ان لوگوں کو پکارتے رہے کہ برادریوں کے اور ان جعلی لیڈروں کے اس سے باہر نکلو اور باہر نکل کر آزادی کا مطالبہ کرو تاکہ تمہارے مسائل تمہارے قبضے میں آ جائیں، تاکہ تمہارے بچے جو ہے وہ ویزا لگوا کے بھاگنے پر مجبور نہ ہو جائیں، تاکہ تمہیں بجلی مل سکے، تاکہ تمہیں اشیاء خورد و نوش مل سکے، تم جس سے چاہو تجارت کر سکو، جس سے چاہو معاہدہ کر سکو، جیسے چاہو زندہ رہ سکو۔ لیکن لوگوں نے توجہ نہیں دی، جتنی تعداد میں لوگ وہاں پہ جانے چاہیے تھے وہ نہیں گئے، اور ایک اور ٹیم جو تھی وہ مقرر ہو گئی، یہ جی لوگوں کے بچوں کو مروائیں گے، یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر سیاست کر رہے ہوتے تو یہ بلدیاتی الیکشن میں کھڑے ہوتے، اگر سیاست کر رہے ہوتے تو اسمبلی کے الیکشن میں کھڑے ہوتے۔ ہمیں بھی 4 لوگ جانتے ہیں، ہماری بھی جماعت ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے، کیسے جیتا جاتا ہے۔ اگر دکاندار الیکشن جیت سکتے ہیں، اگر صحافی جیت سکتے ہیں، اگر عام سیاسی ورکر جیت سکتے ہیں تو جے کے ایل ایف کا ورکر تو بہت ٹرینڈ ہے، اس کی تو وہ بے لوث جو ہے وہ اس وطن کے لیے کام کرتا ہے۔ ہم نے اپنے مفاد کے لیے نہیں دعوت دی، ہم نے لوگوں کو تیتری روڈ بلایا، ہم وہاں پہ 6 دن بیٹھے رہے۔ یہ تیتری روڈ ہے، یہ 1 گھنٹے کا سفر ہے، ہم وہاں پر 8-10 ہزار بندے لے کر گئے، پھر ہم 6 دن وہاں پہ بیٹھے رہے۔ ہم نے ان کو آواز دی باہر نکلو، آؤ 1 دن کے لیے آؤ، 2 دن کے لیے آؤ، بچوں کو لے کر آؤ، عورتوں کو لے کر آؤ، کوئی تمہیں نہیں کھائے گا۔ ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ماؤں کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہماری عورتیں بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ہم برنالہ لوگوں کو بھمبر لے کر گئے، کوٹ جیول جموں کے دروازے پر لے کر گئے، کہا کہ جموں کے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انڈیا پاکستان نے جو سب سے بڑی بدماشی کی وہ یہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھوں میں تقسیم کیا اور کہا یہ مسلمانوں کی تحریک ہے، ہندو نہیں ہے ساتھ، بدھ نہیں ہے ساتھ۔ ہم اس مفروضے کو، اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے جموں کے گیٹ پہ گئے، لوگوں کو پکارا، 2 دن وہاں پہ بیٹھے رہے کہ آپ آئے آپ آئے، لیکن نہیں آئے۔ کیا کہتے ہیں وہ، جس طرح پہلے کسی نے کہا جیسے ٹھیکہ دے دیا ہے، لبریشن فرنٹ آزاد کروا کے دے گا، یاسین ملک آزاد کروا کے دے گا، ڈاکٹر توقیر گیلانی آزاد کروائے گا اور رحمان سردار جو ہے یہ آزاد کروائیں گے، ان کو ٹھیکہ دیا ہوا۔ اگر ٹھیکہ ہی دیا ہے تو کم از کم ہمیں تو پتا چلے کہ آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہو، ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ آج ملیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ باہر نکلیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ قوم ہمارے ساتھ۔ یہ ضروری ہے بہت زیادہ، یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لبریشن فرنٹ کسی طاقت کا اعلیٰ بن جائے، جس طرح طالبانی بنے ہیں، جس طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں کچھ قوتیں جو ہے وہ غیر ملکی اس پہ اعلیٰ کار کے طور پہ کام کر رہی ہیں، جس میں سب سے بڑی ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی پچھو بن کے کام کر رہی ہے۔ کیا لبریشن فرنٹ بھی کسی طاقت سے ہاتھ ملا لے، کسی بیرونی طاقت سے، چائنا سے مدد مانگے، امریکہ سے مدد مانگے، سعودیہ سے مدد مانگے، تو پھر آپ خوش رہیں گے کہ واہ 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 لبریشن فرنٹ والوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور ان کے پاس بندوقیں ہیں اور یہ جناب علی بڑے بدماش ہیں۔ یہ لبریشن فرنٹ کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایک جلسہ، ایک چھوٹا سا پروگرام جو ہے اس میں بے شمار جو ہے وہ مسائل خرچ ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پنڈال میں جو لوگ آئے ہیں، سرساوا سے لوگ آئے شرکت کرنے کے لیے، نگیال سے آئے، تتا پانی سے آئے، پونچھ کے علاقوں سے آئے، کھوئی رٹا سے آئے، چڑوئی سے آئے، سینسا سرساوا سے آئے، کیا یہ فری میں آئے ہیں یا اس کے اوپر کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ یہ پنڈال جو سجتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کیا فری میں چلتی ہیں یا ان کے اوپر کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ تو لبریشن فرنٹ والے کہاں سے آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے وسائل لائیں گے؟ آپ لوگوں کی مدد سے لائیں گے۔
آپ ہمیں آپ بھی یقین ہے پورا، ہم کبھی بھی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اگلے 100 سال بھی لڑتے رہے لیکن ہم اسلام آباد کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم چائنا کی طرف یا کسی امت مسلمہ کی طرف نہیں دیکھیں گے وہ پیسے دے گی تو ہم آزادی کی تحریک کو منظم کریں گے، ہم پھر بھی آپ کی طرف دیکھیں گے، اپنے تاجروں کی طرف، اپنے سرمایہ داروں کی طرف، اپنے پیسے والوں کی طرف، اپنے مخیر حضرات کی طرف دیکھیں گے کہ وہ اس آزادی کی تحریک کے پیچھے کھڑے ہو جائے، اسی طرح جس طرح آپ چوروں کے پیچھے ہیں، آپ زکات خوروں کے پیچھے کھڑے ہیں، ایک ایک زکات خور کو آپ الیکشن لڑنے کے لیے 6-6 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ ایک ایک ٹیکس چور کو، سڑکیں کھانے والوں کو، کھمبے کھانے والوں کو، آپ کے بچوں کو دار بدار کرنے والوں کو، نوکریوں اس کے برادریوں کے نام پر، قبیلوں کے نام پر، پد کے نام پر، سیٹ کے نام پر آپ کروڑوں روپے اکٹھے کر کے دیتے ہیں۔ تو آزادی کی تحریک کے اوپر نکتہ چینی کے بجائے یہ کہنے کے بجائے کہ کیا ہو جائے گا ایک سال کا حصہ بنایا جا سکے، لیکن 75 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس مسئلے کا واحد حل، اس مسئلے کا پرامن حل، اس مسئلے کا پائیدار حل، اس مسئلے کا باوقار اور جمہوری اور انسانی حل اور سب کے لیے قابل قبول حل جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان اپنی افواج ریاست جموں کشمیر سے نکالے اور ریاست جموں کشمیر کو دوبارہ متحد کر کے اس کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بنایا جائے، اس کو ایک ایسی ٹیریٹری بنایا جائے، ایسی ریاست بنایا جائے، ایک بفر سٹیٹ بنایا جائے جو انڈیا پاکستان کے درمیان ان 75 سالہ دشمنی کا خاتمہ کرے، جو اس خطے کے 2 ارب سے زیادہ انسانوں کی زندگیوں کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر لائے، جو دہشت گردی کے افریق کا خاتمہ کرے، جو معاشی بدحالی ہے اس کا خاتمہ کرے۔ اس لیے مقبول بٹ نے یہ کہا تھا، مقبول بٹ نے یہ کہا تھا، اس کا نظریہ، اس کی یہ سوچ تھی کہ یہ جدوجہد صرف کشمیریوں کی جدوجہد نہیں ہے، یہ پاکستان کے مظلوموں کی بھی جدوجہد ہے، یہ ہندوستان کے مظلوموں کی بھی جدوجہد ہے، جو فوجی جبر تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی اسمبلیاں آئے دن جو ہے وہ فوج اڑا کے لے جاتی ہے، جو ایٹم بم بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو روٹی دینے پر ترجیح نہیں دیتے ہیں، اور جن کے بجٹ کا 75-80% فوج کھا جاتی ہے، ان لوگوں کی بہتری کے لیے بھی یہ جو خود مختار کشمیر کی بات ہے یہ ان لوگوں کی بہتری کے لیے بھی ہے۔ کشمیر میں کل یا پرسوں یا ترسوں آزاد ہونا ہے، بالکل اسی طرح آزاد ہونا ہے جس طرح ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے، جس طرح 200 ملک آزاد ہوئے، لیکن اگر ہندوستان اور پاکستان کے دانشور، پالیسی ساز اور انسانیت پر یقین رکھنے والے سیاستدان یہ فیصلہ کریں کہ وہ کشمیر سے نکلیں گے تو خدا کی قسم کشمیریوں سے زیادہ فائدہ ہندوستان اور پاکستان کا ہوگا۔ ان کا بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ بچ جائے گا، دہشت گردی سے بچ جائیں گے۔ آج حالت کیا ہے پاکستان کی؟ وہ پاکستان جو یہ کہتا تھا وہ عالم اسلام کا قلعہ ہے اور عالم اسلام کی طاقت ہے اور کشمیریوں کو یہ یقین دلاتا تھا کہ ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، آج وہ پاکستان ہمیں آٹا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہمیں پیٹرول دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس فروری کے مہینے کے شروع سے لے کے آج تک مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ان کی کوئی سازش ہے کہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہ ملے، لوگوں کو پیٹرول نہ ملے، تاکہ وہ مقبول بٹ کے دن پر باہر نہ نکل سکیں، موومنٹ نہ کر سکیں، جلد سے جلوس نہ کر سکیں۔ اسلام آباد میں پیٹرول ملتا ہے لیکن آزاد کشمیر میں نہیں مل رہا، اسلام آباد میں آٹا ملتا ہے لیکن یہاں پہ آٹا نہیں مل رہا، یہاں پہ گندی گلی سڑی سبزیاں، گلے سڑے جعلی پھل اور گلی سڑی ادویات اور اشیاء دو نمبر وہ ساری جو ہے وہ یہاں پہ بھیج کر یہاں کے لوگوں کو بیمار کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا نقشہ ہے۔ آج دہشت گردی کی یہ دعوے کرتے تھے، ہم نے کمر توڑ کے رکھ دی، ہم نے اتنی قربانیاں دی، ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا۔ کل میں کسی سابقہ آئی جی پشاور کا جو ہے وہ انٹرویو پڑھ رہا تھا، تو اس نے وہی بات کی جو ابھی یہاں سے پہلے ایک دوست کر کے گیا تھا۔ اس نے کہا یہاں سے آئی ایس آئی کے کیمپ اور ایم آئی کے کیمپ بند کر دیں، یہاں سے فوج کو پیچھے کر دیں، کہیں بھی کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ یہ جتنے دہشت گرد ہیں، جتنے اس طرح کے غیر فوجی اثاثے ہیں، عسکری اثاثے، یہ ایجنسیوں اور فوج کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کس کو نہیں پتا ہے؟ کس اخبار نویس کو نہیں پتا، کس اینکر کو نہیں پتا، کس سیاستدان کو نہیں پتا؟ یہ لشکر طیبہ، یہ جیش محمد، یہ حزب المجاہدین، یہ حزب الانصار، یہ پاکستانی طالبان، یہ افغانی طالبان، یہ کس نے بنائے ہوئے ہیں؟ ان کے پیچھے کون ہے؟
इनको असला कौन देता है? हम तो एक जलसे के लिए पैसे इकट्ठे करने की पोजीशन में नहीं होते। इनके पास इतना असला, इतनी गाड़ियां, सेफ हाउसेस, तनहाओं पे बंदे, और टोटल 6 बंदे होते हैं इनके पास। तो ये कहां से आता है? ये कौन देता है इनको? ये यही लोग देते हैं, यही पाकिस्तानी देते हैं। उन पॉलिसियों के नतीजे में दुश्मनी तो कश्मीरियों से थी, ब्लीड इंडिया को करना चाह रहे थे। हालत ये हो गई है कि आज मस्जिदों के अंदर अपने सिक्योरिटी एहलकार मारे जा रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर धमाका, पुलिस लाइन के अंदर धमाका, GHQ के गेट पे धमाका, फलाने एयर बेस पे धमाका, जहाँ पे सिक्योरिटी एहसार पहले से ही बहुत ज्यादा तगड़ा है, वहां ये बम धमाके कैसे हो रहे हैं? ये कैसे लोग जो है वो अंदर घुस जाते हैं? तो उस आईजी ने कहा कि इनको पीछे करो, इनके दफ्तर बंद करो, तो आप देखना अमन हो जाएगा। मैं यहाँ भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सियासत स्मूथली चलती रहे, आपके नुमाइंदे आपके काम कर सकें, आपको जो है वो बिजली भी मिले, पानी भी मिले, तो ये दफ्तर ISI, MI और इनके जो एजेंसियों के दफातर हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। इन्होंने पाकिस्तान को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा है, पाकिस्तान को 2 लाख दिया, पाकिस्तान की कौमियतों पर तशद्दुद किए, बलोचियों को मारा, सिंधियों को मारा, महाजरों को मारा, पख्तूनों को मारा, कश्मीरियों को मारा, गिलगितियों को मारा। यही लोग हैं ये जो इस मुल्क के दुश्मन हैं। अगर मसला कश्मीर हल होता है तो इन दुश्मनों से हम सबको निजात मिलेगी। हम मस्जिदों में नमाज आसानी से पढ़ सकेंगे, जूते भी बाहर रख सकेंगे, हम स्कूलों में अपने बच्चों को बेफिक्र भेज सकेंगे, हम अपनी बच्चियों को बाजारों में भेज सकेंगे, अपना काम काज करने के लिए, रोजगार लेने के लिए, पढ़ने के लिए हम अपने बाजारों में अमन से घूम फिर सकेंगे, और हम एक अच्छी जिंदगी बसर करेंगे, पाकिस्तानी भी और हम भी। अगर मसला कश्मीर हल हो जाता है तो इस मखमसे से, इस मुसीबत से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, और बिलखुसूस लिबरेशन फ्रंट और स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों को, पाकिस्तानियों को भी निकालना है, कश्मीरियों को भी निकालना है, हिंदुस्तानियों को भी निकालना है। खुदा की कसम मैं आपसे ये दावे की बुनियाद पर कहता हूँ, तारीखी हकायक की रोशनी में ये कहता हूँ, ये जो हमारे लीडर हैं, ये 14 अगस्त 1947 से पहले ये सारे महाराजे की असेंबली में बैठे हुए थे। ये नकियार वाले, ये मीरपुर वाले, ये मुजफ्फराबाद वाले, ये पुंछ वाले, ये गाजी, ये मुजाहिद, ये सालार, जितने भी हैं, इनके अब्बे जो थे वो महाराजा कश्मीर की असेंबली में हल्फ उठाकर बैठे हुए थे उसकी वफादारी का। जैसे ही पलटा खाया, आधू ने इधर हल्फ उठाया, आधू ने इधर हल्फ उठाया। कल अगर यहूदी आएंगे तो ये भी उससे सबसे पहले हल्फ उठाएंगे, और कल अगर कश्मीर आजाद होने की सूरत में कोई हालात ऐसे पैदा हुए तो आप देखिएगा कि यही सबसे आगे खड़े होंगे हमारे आबा और दाद, और हम बड़े लीडर हैं और हम कबीलों के सरबराह। इसलिए ये जरूरी है कि लिबरेशन फ्रंट के कारकुन अपने नजरिए को समझें, अपनी जमात को समझें, अपने काम को समझें। हमने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह और बहबूद का बेड़ा उठाया है। ये आजादी जो है, मकबूल भट्ट का फरमान आज गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, सारे बड़े आजादी से हमारी मुराद क्या है? भूख का खात्मा, अफलास का खात्मा, दहशतगर्दी का खात्मा, इंतहा पसंदी का खात्मा, फिरकावारियत का खात्मा, इलाकाइयत का खात्मा, कबीलाइयत का खात्मा, लोगों को जरूरियात जिंदगी की फराहमी, तबकाती कशमकश का खात्मा। ये मकबूल भट्ट के फरामीन हैं जो उसने बड़े यानी सोच और विचार के बाद और बड़ी जद्दोजहद के बाद अपने कॉमरेड्स, अपने साथियों के लिए उसकी एक पूरी तकरीर वो भी चल रही है सोशल मीडिया पर, उसको जरूर पढ़े आप कि मकबूल भट्ट जब फांसी पे जा रहा था तो क्या कह रहा था। तब भी वो पुरुमीद थी, तब भी उसको आपसे उम्मीद थी। तहाड़ जेल के जो उस वक्त का मकबूल भट्ट के दौर का जो अमला है, जो जेल सुपरडेंट है, उसकी यादाश्तों की, मिश्रा नाम है उसका, वो भी सोशल मीडिया पे आप देख लीजिएगा उसकी यादाश्तों की, और वो बड़ी अजीब स्टोरी है। वो कहता है कि मैं खुद भी मकबूल भट्ट की कोठड़ी में अकेला नहीं गया, उसके बाद मैं साथ में गार्ड्स को लेके जाता था और मुझे दर्जनों कैदियों और जेल के अमले ने ये गवाही दी कि उनको मकबूल भट्ट नजर आता। वो कहता है मैं गार्ड को साथ लेकर जा रहा था तो एक गार्ड
चिल्लाने लगा और रोने लगा, वो देखो मकबूल भट्ट खड़ा है, वो देखो मकबूल भट्ट खड़ा है। हमने कहा कहाँ खड़ा है? उसने कसम उठाकर कहा कि वो सामने खड़ा है, मुझे दीवार के ऊपर नजर आ रहा है। तो उस जज ने लिखा कि ये शायद इस वजह से है, मैं इस चीज पे यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन ये शायद इस वजह से है कि मकबूल भट्ट जैसा बावकार और बाकिरदार मुहिब्बे वतन पढ़ा लिखा दानश्वर जो था, वो कोई कैदी उस जेल में मौजूद नहीं था। उसने कहा मैंने अंग्रेजी मकबूल भट्ट से सीखी, मैं उससे ट्यूशन पढ़ता था। उसने अपनी यादाश्तों में लिखा हुआ, वो कहता है कि वो इतना बांका सजीला और अपने सफेद कुर्ते और पजामे में उसकी रूह जो है वो आज भी तिहाड़ जेल में घूम रही है और लोगों को ये बता रही है कि वो बेकसूर मारा गया, बेकसूर मारा गया। ये जेल का सुपरडेंट लिख रहा है वहां पर। तो वो मकबूल भट्ट जो है फांसी पर शाने बेनियाजी से इज्जत और वकार के साथ जा रहा है। कहता है मुझे फांसी दे दी जाएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे लहू से वो चिराग फूटेंगे कि कल रियासत जम्मू कश्मीर इंशाअल्लाह ताला आजाद हो जाएगी। तो हमें ये समझना है कि ये आजादी कैसे मिलेगी। पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि आए बाएं शाएं करने से आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के लिए आजादी का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा। हक़े खुदरानियत, मुज़ाकरात, मायदात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, ये आजादी का नेमुल बदल नहीं है, ना उसकी तशरीह है, ना उसका मफ़हूम है। अगर आजादी चाहिए तो बोलना पड़ेगा आजादी चाहिए। अगर आजादी चाहिए तो दुनिया को बताना पड़ेगा आजादी चाहिए। अगर आजादी चाहिए तो मोदी और शहबाज शरीफ के कानून तक ये आवाज लगानी पड़ेगी कि हमें आजादी चाहिए, हमें इंडिया के और पाकिस्तान के कब्जे का खात्मा चाहिए। इसमें कोई अगर मगर लेकिन जो है वो नहीं आएगा। और दूसरा जो तरीका है, इससे आगे बढ़कर हमें साफबंदी करनी है। हमें गाँव गाँव देहात देहात में, कस्बों में नौजवानों को साथ लेकर, औरतों को साथ लेकर, बच्चों को साथ लेकर बागैरत कौमों की तरह बाहर निकलकर आजादी का मुतालबा करना है। हम आपसे बंदूक उठाने के लिए नहीं कह रहे, किसी एडवेंचर के लिए नहीं कह रहे, किसी दहशतगर्दी के लिए नहीं कह रहे। हम आपको किसी भी जगह पे, हम आपकी, मैं पहले भी ये बार ये कह चुका हूँ, लिबरेशन फ्रंट अवाम की जिंदगियों की लड़ाई लड़ रहा है, अवाम की बेहतरी की, अपने बच्चों की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहा है, उनको मरवाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हम कहीं भी अपनी सियासत के लिए या अपने उसके लिए नहीं चाहेंगे कि आप जो है वो इन बेरहम फौजों के हत्थे चढ़े या मरे या अवाम के ऊपर जो है वो कोई जुल्म हो। एक खमियाजा हम इंडियन मकबूजा कश्मीर में पहले से भुगत रहे हैं। इसलिए इस स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है कि हमें अवाम पर इंसार करना है, अवाम की ताकत पर, उनके जोरे बाजू पर इंसार करना है। खुदा की कसम, जब अवाम बाहर निकलते हैं तो बड़ी बड़ी फौजें, एजेंसियां जो है वो अपने बिलों में घुस जाया करती हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, कोई दूर की बात नहीं है, आज की ही बात है। पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान के सियासतदान एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। वो इमरान खान और उसके साथ निकले हुए लोगों को अंदर नहीं कर सके, वो उनसे पीछा नहीं छुड़ा सके हैं। अभी भी पाकिस्तान के ऐवानों पर इमरान खान का भूत जो है वो सवार है। उसकी वजह क्या है? इमरान खान कोई बहुत बड़ा विनरी लीडर नहीं है। इमरान खान कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो तब्दीली लेके आ जाएगा, लेकिन मसला ये है कि लोग निकल पड़े हैं, लोग तब्दीली चाहते हैं, नौजवान तब्दीली चाहते हैं। नौजवान नारा लगा रहे हैं 75 साल के बाद पाकिस्तान को आजाद करो, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। जो नारे यहाँ पे लगते हैं वो इस्लामाबाद में लग रहे हैं। ये हमें कहते थे कि ये फौजों के खिलाफ और एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं। बंद करें ना आप जाके KPK में और पंजाब में और सिंध में और कराची में। इमरान खान की पूरी टीम जो तुमने तैयार करके दी हुई थी, वो तो फौज का पजामा उतार चुकी है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट का पजामा उतार चुकी है। तो अवाम की ताकत जो है उसके आगे झुकना पड़ता है। कश्मीरियों को ये समझना है कि कोई ये जो नाम निहाद जिहाद के नाम पर, जो ये नाम निहाद मुजाहिदीन है, एक मुकद्दस नाम पर, एक मुकद्दस मिशन के नाम पर ये जो एजेंसियों के टाउट, उनके स्लीपिंग सेल्स और उनके जो असासे हैं, जो ये आपको आजादी नहीं दिला सकते, किसी भी सूरत में नहीं दिला सकते हैं। हमने 1 लाख बच्चे मरवा के, 1 लाख जवान मरवा के देख लिया है। रास्ता ये है कि इनका रास्ता रोकना पड़ेगा। इनके ब्रिगेडों के बाहर, इनकी शामियों के बाहर, इनकी गुजरगाहों के बाहर, इनके एजेंडे के आगे, इनकी सियासत के आगे, इनकी बदमाशी के आगे अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। निहत्ते होकर बाहर निकलकर अपने नारों से, अपने स्लोगन से आजादी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने ली थी, जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने ली थी। लोग भूल जाते हैं
یہ جھوٹی تاریخ پڑھ پڑھ کے، جھوٹا مطالعہ پاکستان پڑھ پڑھ کے، جھوٹی تفسیریں پڑھ پڑھ کے لوگوں کے ایمان بھی جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں، ان کی سیاسی شعور بھی جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، تاریخی شعور سے بھی نابلد ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں پاکستان بنانے کے لیے ہم نے اتنی جانوں کی قربانی دی، خدا کی قسم کوئی کسی جان کی قربانی نہیں دی انہوں نے۔ پاکستان کے بننے اور بٹوارے کا فیصلہ ہونے کے بعد ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے۔ جب ہندو ادھر سے ادھر جانے لگے مسلمانوں نے کاٹا، جب مسلمان ادھر سے ادھر آنے لگے ہندوؤں نے کاٹا، لیکن پاکستان برے صغیر کو تقسیم کرنے اور دو ملک بنانے میں صرف یہاں کی عوام کا ہاتھ تھا، یہاں کی سیاست کا ہاتھ تھا۔ کوئی عسکریت، کوئی فوجی، کوئی مارکا، کوئی قربانی نہیں دی گئی۔ لوگ باہر نکل رہے تھے، لوگوں نے جلیانوالہ باغ وہاں پہ قتل عام دیکھا، لوگوں نے اپنے نوجوانوں کی، بھگت سنگھ کی، اس کے ساتھیوں کی اور بہت سارے نوجوانوں کی پھانسیاں دیکھی، لوگوں نے کالا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کالا پانی کی سزائیں بھگتی۔ کالا پانی ایک ایسی سزا تھی، سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا جہاں سے انگریز ہندوستانیوں کو، مسلمانوں اور ہندوؤں کو، سکھوں کو بھر بھر کے وہاں پہ لے کے جزیرے پہ چھوڑ دیتے تھے، نہ کھانے کی چیز، نہ پینے کی چیز، نہ رہائش، نہ کچھ، اور مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر وہ سارے لوگ گل سڑ کے وہاں پہ مر جاتے تھے۔ متحدہ کی قراردادیں نہیں، شملہ معاہدہ نہیں، معاہدہ تاشکند نہیں، بلکہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی جو اپنی آواز ہوگی وہ انہیں آزادی دلائے گی۔ آج مقبول بٹ کے مرنے کے، مقبول بٹ کی شہادت کے 39 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہندوستان اور پاکستان جو ہے اس پوری تحریک سے خائف ہو کر، لوگوں کی آواز سے خائف ہو کر، جبر کے ہتھکنڈوں کو آزماتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی مستقل بندربان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج گلگت کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پر لوگ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں پر لوگ اپنی شناخت کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں پر لوگ دریا سندھ کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ کیٹو کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنی معدنیات کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں کے لوگ اپنی شناخت کا مطالبہ کر رہے ہیں، بااختیار حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر شیڈیول 4 جیسے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگا کر ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو بات کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ گلی گلی محلے محلے کے اندر ایف سی، پی سی، رینجر اور پاک آرمی کے لوگ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں، مقدمات بنا رہے ہیں، بلکہ ان کو دبا رہے ہیں تاکہ آزادی کی آواز بلند نہ ہو، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ ثابت کیا جائے، یا گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر سے کاٹ کر جو ہے وہ پاکستان میں شامل کیا جائے۔ یہاں مجھ سے قبل میرے دوست عابد رجوروی صاحب نے یہ بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی کاپی کرتا ہے، جو کام پاکستان کرتا ہے کشمیریوں کے حوالے سے انڈیا اس کی کاپی کرتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ 13 اگست 1948 کو جب اقوام متحدہ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں غیر قانونی طور پر، غصبانہ طور پر ریاست جموں کشمیر میں داخل ہو گئے ہیں، تو یہاں پر لوگوں سے پوچھ کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا ان میں سے کسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ پاکستان تھا کہ جو دوبارہ اقوام متحدہ میں گیا اور ان کو کہا کہ یہ آزادی والا آپشن جو ہے یہ ختم کرو اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس کا فیصلہ کرو۔ چونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریے پر جو ہے یہ ملک بنایا ہے، مسلمان سارے اس طرف ہو جائیں اور ہندو سارے اس طرف ہو جائیں، دو قومی نظریہ تو اسی لمحے دفن ہو گیا جب مسلمانوں کی اکثریت نے انڈیا چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور وہ انڈیا میں ہی۔ آج وہاں پر 35 کروڑ مسلمان ہیں، پاکستان میں 23 کروڑ مسلمان ہیں، دو قومی نظریہ کہاں ہے، انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے؟ جہاں زیادہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ آپ تو کہتے تھے نا مسلمانوں کے لیے الگ ملک چاہیے ہمیں، تو زیادہ مسلمان تو ادھر رہے، تو انہوں نے اس دو قومی کے چورن کو کشمیریوں کی آزادی اور ریاست جموں کشمیر کی وحدت پر جو ہے وہ حملے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کو کہا جی کہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرو،
یعنی ان کو یہ تو قبول تھا، یہ تو قبول ہے کہ کشمیری اکثریت میں انڈیا کے ساتھ چلے جائیں تو یہ فیصلہ مان لیں گے، لیکن اگر کشمیری آزاد رہنا چاہیں، باوقار رہنا چاہیں اپنی شناخت اور اپنی ریاست کے ساتھ، تو یہ پاکستانی حکمرانوں کو قبول نہیں۔ آگے چل کر تاشقند میں جا کر کشمیریوں کو فروغ کیا ایوب خان کے آپریشن جبرالٹر کے نام پر۔ ایوب خان نے بندے یہاں سے بھیجے، یہاں سے فوجی جو ہر وقت یہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے، وہ یہاں سے مقبوضہ کشمیر بھیجے۔ لوگوں نے 47 کے تجربے کی روشنی کو مسترد کیا، انڈیا نے ان کو جھوٹے مار کے باہر نکالا، پھر معاہدہ کر کے کشمیر کو فروغ کیا۔ اس کے بعد جب بنگلہ دیش کے اندر ان کا ظلم و ستم بڑھنا شروع ہوا، مغربی پاکستان تھا اس وقت، وہاں پر جو لیڈر تھے، وہاں پر جو آدمی تھا شیخ مجیب، اس نے الیکشن میں اکثریت حاصل کی، وہ جیتا اور اس کو اقتدار نہیں دیا بلکہ بنگالیوں کو مارنا شروع کیا، تو بنگلہ دیش الگ ہو کے ایک الگ وطن بن گیا۔ آدھا پاکستان خلیج بنگال میں بحیرہ عرب میں غرق ہو گیا، نظریہ پاکستان دفن ہو گیا۔ دو قومی نظریہ جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی 16 دسمبر 1971 کو۔ اس کا بدلہ انہوں نے کشمیریوں سے لیا، جو انڈیا نے بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ کیا اور جو بنگالیوں نے کیا، اس کا بدلہ انہوں نے کشمیریوں سے لیا۔ اپنے فوجی رہا کروانے کے لیے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا کہ کوئی قرارداد نہیں، کوئی رائے شماری نہیں، بس ادھر تم اور ادھر ہم، اور اپنے فوجی جو ہے وہ رہا کروائے، وہاں کشمیر کو بھیجو۔ اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے سیز فائر لائن پر باڑ لگوائی۔ پرویز مشرف نے ایک جعلی فارمولہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام تک پہنچائے۔ آج وہ جو لوگوں کو چوکوں میں کھڑے ہو کے مکے لہراتا تھا، بلوچیوں کو اور پٹھانوں کو کہتا تھا میں تمہیں ایسی جگہ سے ماروں گا جہاں تمہاری خبر نہیں ملے گی، آج جب خود مرا تو کسی کو کوئی خبر نہیں ملی۔ آج خود جو ہے ایڈز کا شکار ہو کر دبئی میں اپنے ملک میں بھی مرنے کی جگہ نہیں ملی اور ذلیل و خوار ہو کر مرا۔ اس نے کشمیریوں کے اس سیز فائر لائن کے اوپر 750 کلومیٹر باڑ لگوا کر ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کا عملی آغاز کیا اور لوگوں کو بتایا میں بس سروس چلاؤں گا، میں جو ہے وہ کیلے اور ڈرائی فروٹ اور کھجورے اور چھوارے جو ہے یہاں سے تمہیں بیچنے کی اجازت دوں گا آزادی کے بدلے میں۔ اور بڑے بڑے دانشور سردار عتیق جیسے چوٹی کے دانشور جو بچے کے پیشاب سے بجلی پیدا کرنے کی سائنسی تھیوری لے کر آئے، جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کو ریل بھیجی، گیس سپلائی کی اور بجلی سپلائی کی، اس طرح کے دانشور جو ہیں وہ کہتے تھے پرویز مشرف سے بڑا کشمیریوں کا ہمدرد ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں اگر ہم بات کرتے تھے، اسلام آباد میں قائد تحریک امان اللہ خان نے 2-3 کانفرنسیں کروائی کہ یہ جو پرویز مشرف کا فارمولہ ہے یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے، تو فوجیوں سے لے کے ایجنسیوں سے لے کے ان ٹاؤٹوں اور سہولت کاروں تک سب امان اللہ خان کے پاس پہنچے۔ خدا کا واسطہ ہے یہ نہ کریں جی، سارے لوگ جو ہے وہ پرویز مشرف کے ساتھ ہیں اور پرویز مشرف جو ہے وہ بہت بڑا لیڈر ہے، سٹیٹس کو توڑے گا، سٹیٹس کو جو ہے وہ توڑ دے گا۔ اس نے سٹیٹس کو توڑا، واقعی پہلے باڑ نہیں تھی، لوگ آگار جاتے تھے، اس نے باڑ لگا کر وہ سٹیٹس کو توڑ دیا اور اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ ان کا بیان تھا، یہ پاکستانیوں کا ہمارے ساتھ سلوک تھا کہ انہوں نے باڑ لگوا کر تقسیم کیا۔ اور پھر باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ جس کے بارے میں آج ہر کشمیری متفکر ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے ہماری شناخت پر حملہ ہو رہا ہے، یہاں پر غیر ملکیوں کو بسایا جا رہا ہے، یہاں پر پٹھانوں کو، پنجابیوں کو، پاکستانیوں کو، اس طرف بنگالیوں کو، بہاریوں کو، ہندوستانیوں کو لا لا کر بٹھایا جا رہا ہے، زمینیں دی جا رہی ہیں کاروبار کے نام پر، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے نام پر، اور دیگر جو ہے وہ غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نام پر زمینیں، جنگلات اور جو ہے وہ دریا لاٹ کیے جا رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ متفکر ہیں اس پار بھی اور اس پار بھی۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اس پچھلے 2 ہفتوں کے دوران زمینوں پر زبردستی قبضے کیے جا رہے ہیں، انکروچمنٹ ہٹانے کے نام پر، تجاوزات ہٹانے کے نام پر مسلمانوں کی آبادیوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ کام بھی سب سے پہلے پاکستان نے سٹارٹ کیا۔ گلگت بلتستان میں باشندہ ریاست قانون
بالکل دوسرا کیا اس آگیا یاد رکھو جس نے یہ پاکستان کشمیر بہتر یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر یہ پوچھیں کہ میں نے کیا کردار ادا کیا ہے اس تحریک کے اندر، میں کہاں کھڑا ہوں۔ آج منظور پشتین نکلتا ہے، خدا کی قسم پٹھان بوریاں بھر کر نوٹوں کی جو ہے وہ ان کے جلسوں میں پہنچتے ہیں، بوریاں بھر کر ہم نے خود دیکھا ہے۔ یہ لیں جناب یہ پیسے، میں نے یہاں پہ دیکھا، یہاں سے پیر حضرات جو ہے وہ یورپ جاتے ہیں سیاستدانوں کے علاوہ، لوگ جو ہے وہ اتنے پیسے ان پہ پھینکتے ہیں کہ جاڑو کے ذریعے اکٹھے کر کے تو تھیلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، پاؤنڈ اور ڈالر۔ کیا آپ نے دیکھے یہ ویڈیوز یا نہیں دیکھی؟ تو لبریشن فرنٹ اگر کسی کے پاس چلا جائے، کسی مخیر آدمی کے پاس، ہم کوئی بڑا ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائے، سپورٹ کریں، 1000 روپیہ نکال کے دیتے ہیں، ساتھ میں 500 باتیں کرتے ہیں، او جناب بڑے حالات خراب ہیں، او جناب، اور وہ جناب جو کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے حالات خراب ہیں، ہفتہ پہلے ہی کوئی 2 لاکھ 5 لاکھ کے پینا فلیکس ایک کن ٹوٹے کے لگا کے جو ہے وہ شہر میں اپنی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں، فلانا بڑا نڈر رہنما ہے اور فلانا بڑا باکردار ہے اور بڑا باصول ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، لمبی ہو گئی بات میں مختصر کر کے اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ اس تحریک کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور قربانی دینی ہے۔ قربانی کے بغیر یہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے۔ جب کئی سال میں ایک دفعہ دل آیا تو مقبول بٹ کی برسی میں چلے جائیں گے، ایک دفعہ ڈاکٹر توقیر مل گیا تو اس کو بولیں گے ہم اندر سے آپ کے ساتھ ہیں جی، ہم تو آپ کی تقریر بھی سنی تھی، بڑا مزہ آیا، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ کام چھوڑنا پڑے گا، یہ ایک مستقل جاب ہے، ایک مظلوم قوم کے لیے، ایک محکوم قوم کے لیے غلامی کو پرامن طور پر برداشت کرنا، اس سے بڑی لعنت اور بڑی بے غیرتی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی مقبول بٹ نے فرمایا، مقبول بٹ نے کہا کہ غلامی کو پرامن طور پر، جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں مستی میں، اوکے سب کچھ ٹھیک ہے جی، آپ ISI کا والدار بھی السلام علیکم، DC صاحب بھی السلام علیکم، فاروق صاحب بھی السلام علیکم، PM صاحب بھی السلام علیکم، سب کے گلے میں ہار، سب کے گلے میں مالا۔ یہ جو ہے یہ بے غیرتی ہے، اس سے آزادی نہیں ملے گی، ہمیں فرق واضح کرنا ہوگا۔ میں نے پچھلے سال بھی یہ کہا تھا کہ تاریخ انسانی جو ہے وہ واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہے، ظالموں میں اور مظلوموں میں، حق میں اور باطل میں۔ آپ کو ایک جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، یا حق کے قافلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا باطل کے قافلے کے ساتھ کھڑا ہو جائیں۔ یہ درمیان میں جو لٹکنے والی جو چیز ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، درمیانی جنس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، نہ کوئی ملک پسند کرتا ہے، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پسند کرتی ہے، نہ کوئی اخلاقیات کا سبق جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ آپ کا ایک پاؤں حضرت حسین علیہ السلام کے جوتے میں ہو اور دوسرا پاؤں یزید کے جوتے میں ہو۔ شیطان کو بھی خوش اور رحمان کو بھی خوش، شراب بھی پی لیا اور مسجد میں بھی جا کے بیٹھے اگلی صاحب۔ تو ایک راستے کا انتخاب کریں، چوروں کو، سہولت کاروں کو اور ان کو پالنے والوں کی صف الگ نظر آنی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کون غدار ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کون سہولت کار ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کون چور ہے اور کون شاد ہے، اور یہ پتہ لبریشن فرنٹ دلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں اس ریاست کے اندر بھی اور ریاست کے باہر کے جو دشمن ہیں، دونوں دشمنوں سے بیعت لڑنا ہے، دونوں دشمنوں سے لڑنا ہے، دونوں کو۔ اور یہ قبیلے اور برادری کے نام پر یہ رومال ہونا چھوڑ دیں۔ ان لوگوں نے 75 سالوں میں ووٹ لینے کے بعد کبھی کسی قبیلے کو نہیں پوچھا، کبھی کسی برادری کے پاس نہیں آئے ہیں کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، آج بھی ہمارے بچے سڑکوں پر مر رہے ہیں۔ ایسی بےہودہ سڑکیں ہیں کہ ہر روز 1 درجن کے قریب افراد جو ہیں کشمیر میں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں، جو بچتے ہیں وہ اسپتالوں میں مارے جاتے ہیں۔ پڑھائی کے لیے اچھا سکول نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سب کو پتا ہے کہ ان دنوں میں 5-4 مہینوں میں 10,000 سے زیادہ لڑکے صرف ضلع کوٹلی سے انگلینڈ چلے گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ اگر وطن سے محبت ہوتی، مٹی سے محبت ہوتی، یا یہ وطن ان کو کچھ دے رہا ہوتا، یا یہ حکمران ان کا کچھ خیال رکھ رہے ہوتے، تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہ معصوم بچے اور بچیاں جو ہے انگلینڈ کی طرف نہ جاتے۔ اس لیے لوگوں کو یہ بہت ہی غلط ایک بات ہے جو یہ ایک مفروضہ چلتا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ سارے کشمیری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے کشمیری ہیں، لیکن کشمیریوں میں غدار بھی ہیں۔ یہ جو 500 سالہ غلامی ہے یہ انہی غداروں کی وجہ سے ہے، انہی چوروں، انہی سہولتکاروں کی وجہ سے ہے۔
اگر آپ نے ان کو بھی جفی ڈالی ہے تو پھر اس تحریک کا خدا حافظ ہے. ہمیں یہ لائن ڈرا کرنی ہے جے کے ایل ایف کے اس قافلے کو یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں, ہم انڈیا پاکستان کی دلالی کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا اپنے وطن کی آزادی کا نعرہ بلند کرنے والوں کے ساتھ ہیں. پھر جا کر لوگ آپ پر اعتماد کریں گے. بہت سارے لوگ, بہت سارے نوجوان اس لیے بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں نیشنلسٹ تنظیموں اور ان کے لیڈرشپ پر کہ اکثریت دوغلی ہے, اکثریت دوغلی ہے. ایک بات ادھر بھی کرتے ہیں ادھر بھی کرتے ہیں, اپنے مفادات لینے کے لیے, اپنے معاملات کرنے کے لیے جو ہے وہ حریت کانفرنس کی میٹنگوں میں بھی چلے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی جا کے خطاب کرتے ہیں. الہاقی پارٹیوں کی جو ہے وہ کانفرنسوں میں بھی جا کے خطاب کرتے ہیں. جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بھی آزادی پسند نہیں ہے. اس لیے لبریشن فرنٹ کے اس قافلے کو, آزادی کے قافلے کو بالکل ایک اپنے اس میں اپنی اصل شکل میں سامنے لانا ہوگا, اصل صورت میں, تاکہ ہر گزرنے والے کو پتا چلے کہ یہ آزادی پسند ہے, تاکہ یہ اس دھرتی کے اوپر جو قائم زندان ہیں, جو کالے قوانین ہیں, جو قابض ہیں, ان کی کوٹھیوں, ان کی کمین گاہیں, ان کے زندہ خانے, قید خانے اور جیلیں میں یہ گواہی دیں کہ یہ آزادی پسند ہے اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں, جس طرح تہاڑ جیل مقبول بھٹ کی گواہی دیتی ہے. تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ منظوری چاہوں گا, ہم آج کے اس جلسے پر شہید کشمیر محمد مقبول بھٹ, شہید افضل گرو, شہدائے چکوٹھی, شہدائے جموں کشمیر, تمام جتنے ہمارے شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آج کے اس دن کے موقع پر. ان سے یہ عہد کرتے ہیں, اس عہد کو دہراتے ہیں, اس کی تجدید کرتے ہیں کہ جب تک ریاست جموں کشمیر سے انڈیا پاکستان کے قبضے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, ہم اس جدوجہد کو ہر طرح کے حالات میں جاری و ساری رکھیں گے. میں یہ بھی آپ سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں آج کے اس اجلاس میں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے اندر زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں اور یہ جو ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر میں مکانات گرائے جا رہے ہیں, دکانیں گرائی جا رہی ہیں, زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں, باشندہ ریاست قانون کو پامال کیا جا رہا ہے, جعلی شناختی کارڈ بنائے جا رہے ہیں دونوں طرف, جعلی ووٹر لسٹیں بنائی جا رہی ہیں, یہ سارا عمل جو ہے اس کو فی الفور روکا جائے. ہم اقوام متحدہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں مداخلت کر کے یہ جو ہماری ڈیموگرافی چینج کرنے کی, ہمیں اقلیت میں بدلنے کی اور یہاں پر غیر مقامیوں کو غیر قانونی طور پر جو بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو بند کیا جائے. اور میں یہاں کی جو آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا بھی ملک ہے, یہاں آپ کے بھی بچے رہتے ہیں, انہوں نے بھی یہاں ہی پڑھنا ہے, ان کا مستقبل بھی یہاں ہے. یہ 100 روپیہ لے کر یہ جو پٹواری اور تحصیلدار اور ایس ڈی ایم یہ جعلی شناختی کارڈ اور جعلی باشندے اور یہ جو کر رہے ہیں ووٹر لسٹوں میں اور مردم شماری میں ہمیں جو ہے وہ اگنور کرنے کی, ہماری زبانوں کو, ہمارے علاقے کو, ہماری تعداد کو جو کوشش کی جا رہی ہے, اس کو بند کروایا جائے. اگر آپ نہیں بند کروائیں گے تو پھر ہر گلی, ہر چوک چوراہے میں ہم آپ کا پیچھا کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ مقبول بھٹ اور افضل گرو کی جو باقیات ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا اور ان کے خاندانوں کا حق ہے, وہ انہیں واپس کی جائیں تاکہ ہم اپنے طریقے سے, اپنے رسم و رواج کے ذریعے ان شہداء کی جو ہے وہ تدفین کر سکیں. اور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان ریاست جموں کشمیر سے اپنے انخلا کا ٹائم ٹیبل طے کریں. ہم ہر طرح کے دو طرفہ مذاکرات کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کسی بھی طرح کا فیصلہ, کسی بھی طرح کا معاہدہ, کسی بھی طرح کا عمل جو ہندوستان اور پاکستان کریں گے یا کشمیری اس میں فریق نہیں ہوں گے, یا آزادی پسند تحریک جو ہے اس میں فریق نہیں ہوگی, اس کو ریاست جموں کشمیر کے لوگ کسی صورت جو ہے وہ قابل ان کے لیے قبول نہیں ہے. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو میں نے آخر میں مطالبے کیے ہیں آپ ہاتھ کھڑا کر کے ان کی تائید کریں تاکہ آج کے اس جلسے سے جو ہے یہ پیغام جا سکے. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. دونوں ہاتھ کھڑے کریں. ایک ذرا زور سے تھوڑا جواب دیجیے گا تاکہ یہ رات کا وقت ہے, تھوڑی آواز دور تک جائے گی. انخلا, انخلا, اور زور سے ذرا پار تک